اور وہ گواہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. جس کے پاس کتاب کا علم. اب یہاں پر دیکھیے جو گواہ کے لیے لفظ استعمال ہوا وہ استعمال ہوا شہید. اور جب اللہ نے رسول کا تعارف کروایا تو فرمایا تھا انا ارسلناک شاہد. بس یہ شاہد اور شہید بتانے لگا. شاہد بھی گواہ، شہید بھی گواہ، لیکن دونوں کی کیفیت میں فرق ہے. جو عربی کے ماہر اساتذہ کرام بیٹھے یہاں پہ تشریف فرما ہے، میں تو سبق سنا ہوں. شاہد بھی گواہ، شہید بھی گواہ، بس اس پر جشن ہے. شاہد سورج کہاں ہے؟ اس وقت سورج ہے، بولیے نا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اندھیرے سے. شاہد ایسے گواہ کو کہتے ہیں جو تاثرات سے اندازہ لگائے، علامات سے اندازہ لگائے، جو کیفیت سے اندازہ لگائے، وہ ہے شاہد. آپ روزانہ اذان سنتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. آپ اس سے پوچھئے تو نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. دیکھ تو سکتے نہیں، نظر میں وہ سما نہیں سکتا، عقل میں وہ آ نہیں سکتا، زمین و زمان کی قید سے وہ مبرہ ہے. وہ تو مالک کے دو جہاں ہے، بس وہ ہے، وہ تو کسی وجود میں قید نہیں ہو سکتا. تو شاہد کیفیات سے. اللہ کہہ رہا ہے میرا ابھی ان کو بتا، گواہ بن میرا، میرا گواہ بن. میں نے تجھے اپنا گواہ بنایا. اب رسول کو اللہ نے کہا، رسول نے دیکھا نہیں اللہ. اگر خدا نظر آتا ہوتا تو سب سے پہلے محمد کو دکھائی دیتا. اور یہاں پر شہید، شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو چشمدید گواہ، جو سامنے دیکھے. اللہ فرما رہا ہے کافی ہے تیرے لیے میں اللہ کی گواہی. یعنی اللہ دیکھ رہا تھا، چشمدید گواہ. اور دوسرا چشمدید گواہ وہ ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے. اب دیکھیے الکتاب، یہ جو الکتاب ہے یہ عربی کے جو ماہر ہیں وہ جانتے ہوں. ایک ہوتا ہے بک یعنی کتاب انگلش میں اور اردو میں. جو خاص کتاب ہوگی نا اسے کہیں گے الکتاب. جس طرح انگلش میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں دا بک. اسی طرح عربی میں الکتاب یعنی الکتاب ایسی کتاب کہ جس میں سارا علم ہو. سارا علم جس کتاب کے اندر موجود ہو. میں زحمت تو نہیں بن رہا آپ کی سماعت کو. سارا علم. اس کا مطلب وہ دوسری شخصیت جو ہے وہ کتاب کا علم رکھتی ہے. اب علماء کی یہ متفقہ تحقیق ہے کہ تخلیق کے آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے یا 14 لاکھ سال پہلے اللہ نے محمد کا نور خلق کیا. صرف خلق نہیں کیا بلکہ رسالت بھی عطا کر دی. یعنی 14 لاکھ سال پہلے جب زمین و زمان نہ تھے، جب کون و مکان نہ تھے، جب دریاؤں میں لہرانی نہ تھی، جب سمندروں میں طغیانی نہ تھی، جب سورج میں چمک نہ تھی، جب ستاروں میں دمک نہ تھی، جب پھولوں میں خوشبو نہ تھی، جب نہ ڈالیاں تھی، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو تخلیق کر دیا تھا. اور صرف تخلیق نہیں کیا بلکہ رسالت بھی عطا کر دی. رسالت کا منصب بھی دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب 14,000 سال پہلے رسالت بھی عطا ہو گئی، تخلیق بھی ہو گئی، تو اس کا مطلب گواہ بھی موجود تھا۔ اچھا، اگر قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید سے آپ کی توجہ کا تعلق، قرآن تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، 10 سال مکہ میں، 13 سال مدینہ میں۔ تو اگر ہم سوچئے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فلسفہ و منطق کی نظر میں، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ گواہی تو تب تھی جب رسالت ملی تھی، قرآن تو دھیرے دھیرے نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کتاب کا تب دیا جا چکا تھا۔ بھائی دیکھیے قرآن مجید میں اس کی کھلی مثال، کھلا قرآن کو، قرآن اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ پھر قرآن میں اعلان ہو رہا ہے والذی یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہوتے ہو تمہیں کسی شے کا علم نہیں ہوتا۔ اور پھر فرما رہا ہے رحمان ہے وہ ذات جو قرآن کا علم دیتی پھر تخلیق کرتی۔ یہ تو معجزہ ہے۔ تو ایک بندہ میرے مولا کے پاس آیا، 10 بدس کا گزارش، بھائی دیکھیے علم اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، اور باب العلم علی ابن ابی طالب۔ میرے مولا کی بات ہے، مولا میں بہت پریشان ہوں، میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے 2 آیتیں آ گئی۔ مولا نے فرمایا پوچھو۔ کہ مولا ایک میں اللہ کہہ رہا ہے جب پیدا ہوتے ہو تو جاہل ہوتے ہو، اور ایک میں اللہ کہہ رہا ہے جب پیدا ہوتے ہو تو عالم ہوتے ہو، مولا یہ 2 الگ الگ باتیں کیوں ہیں؟ مولا نے فرمایا اچھا جاہل اور عالم، تو مولا جو جاہل ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تم۔ سبحان اللہ، عامر اللہ تیری شان نرالی ہے، تو نے کتاب سمجھانے والے ہادی بھی عطا کیے۔ خدا کی قسم یہ دین محمد مصطفیٰ کا ہے، اور بانی شریعت محمد مصطفیٰ ہے، یہ ناچ گانے والوں کا دین نہیں، یہ ڈھول اور شہنائیاں بجا کر علی کا استقبال کرنے والوں کا دین نہیں، یہ دین ہے نہج البلاغہ کے پڑھنے والوں کا، یہ دین ہے قرآن پڑھنے والوں کا، یہ دین ہے بتایا جائے علی کس عظمت کا مالک ہے، یہ بتایا جائے، یہ شریعت کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مولا اچھا عالم کون پیدا ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہم۔ کہ مولا کوئی دلیل فرمائیے، کوئی دلیل بتائیے کہ میں اس بات پر یقین کر دوں کہ عالم اور ہوتے ہیں جاہل اور ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا پھر 13 رجب کو یاد کرو، جب اللہ نے اپنے حکم سے علی کو اپنے کعبہ کے اندر، جب علی کی ولادت ہوئی تھی 3 دن تک علی اللہ کا مہمان رہا تھا، اور 3 دن کے بعد رسالت مہربان محمد اعاد عالم سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وجہ تخلیق کائنات مدثر مزمل طٰہٰ یاسین والا نبی اپنے علی کے استقبال کے لیے آیا تھا، اور نبوت نے امامت کو اٹھایا تھا، اور امامت نبوت کے ہاتھوں پہ آئی تھی۔ امامت نے آنکھیں کھولی تھی تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی تھی، اور آنکھیں کھول کر محمد مصطفیٰ کا لعاب چوسا تھا۔ تب علی نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو تورات سناؤں، آپ کی اجازت ہو تو زبور سناؤں، آپ کی اجازت ہو تو انجیل سناؤں، اگر آپ اجازت دیں تو قرآن سناؤں، اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ میرے محمد کا اعجاز ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ پتھر بولیں
علی نہیں بول سکتا. آپ سلامت رہو. کریم خالق آپ کو آباد اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں سلامت رہے. ہاتھوں پہ علی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا, کسی اور مسلک کے تھے لیکن انہوں نے لکھا کہ علی نے آنکھیں بند رکھی تب تک جب تک نبی نہیں آئے. اور یہاں پر ایک کمال کا جملہ, آپ بزرگوں کی یہ نظر میں کر رہا ہوں, یہ جملہ خدا کی قسم اتنا کمال کا جملہ ہے کہ علی سے محمد نے پوچھا, میرا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تب کیسے آنکھیں کھولتا, وہاں بت پڑے تھے اور میں تو توحید کا گواہ بن کے آیا, میں تو تیرا دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ کی توجہ تو اپنے ہاتھوں. اب یہاں پر 2 قصیدے علماء نے لکھے, دین محمد کا محنت علماء نے 2 قصیدے لکھے. ایک قصیدہ جو اللہ نے کہا, ایک قصیدہ جو نبی نے دیکھا علی کو, فرمایا لحموں کی لحمی, جسم کا جسمی, نور کا نوری, عینوں کا عینی, یدوں کا یدی, لسانوں کا لسانی, نفسوں کا نفسی, تیرا خون میرا خون, تیری آنکھیں میری آنکھیں, تیرا جسم میرا جسم, تیرے ہاتھ میرے ہاتھ, تیری روح میری روح, تیرا نور میرا نور, تیرا بدن میرا بدن. ادھر نبی خاموش ہوئے کہ یزداں بول پڑا. یزداں کی آواز آئی, میرا نبی گھر میرے آیا ہے, سارے تعلق تو نے اپنے ساتھ کر لیے. یاد رکھنا, دنیا کو بتا دے یہ عین اللہ بھی ہے, یہ ید اللہ بھی ہے, یہ اذن اللہ بھی ہے, یہ نفس اللہ بھی ہے, یہ روح اللہ بھی ہے. اور یہ جب سجدے میں جائے گا تو دنیا کو بتائے گا میں علی ہوں, وہ اللہ ہے. میرے مولا, دنیا نے علی کو متنازع بنایا, علی کو سمجھا نہیں. 22 سال پہلے, میں بالکل نئی بات کر کے جاتا ہوں, 22 سال پہلے جب انٹرنیٹ کا زمانہ, دیکھیے قرآن اور علی کا کتنا گہرا تعلق ہے. 22 سال پہلے جب انٹرنیٹ پر ڈیٹا بیس نہیں تھا, واہ 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 واہ, آج تو آپ نے کچھ بھی لکھا تو سامنے آ, جو کمپیوٹر سے واقف ہے, ڈیٹا بیس کا زمانہ نہیں تھا. تب کی بات ہے, تب کمپیوٹر کو ایک فقرہ فار ایگزامپل غالب کے کسی شعر کا دیا گیا اور دوسرا مصرع اقبال کا دیا گیا, تو کمپیوٹر بتاتا تھا کہ دونوں کا کہنے والا دماغ الگ الگ ہے. فنکشن تھا 22 سال پہلے جب ڈیٹا بیس کا زمانہ نہیں تھا, تو کمپیوٹر بتا دیتا تھا کہ دونوں کا کہنے والا دماغ الگ الگ. قربان جاؤں اپنے علی کی شان. یہ انٹرنیٹ کھولیے اور دیکھیے, آپ کے گھروں میں نہج البلاغہ پڑی رہی, مٹی کی تہیں جم گئی, آپ نے اٹھا کر پڑھنا گوارا نہ کی. جرمنی میں برلن یونیورسٹی, وہاں پر 35 زبانوں میں نہج البلاغہ پڑھائی جاتی ہے. پتہ نہیں آپ نے اس جملے کو ہوا میں اڑا دیا. 35 زبانوں میں جرمنی میں نہج البلاغہ پڑھائی جاتی ہے, 35 زبانوں. اور جرمنی میں جب یہ تحقیق ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کمپیوٹر سسٹم میں ایک آیت قرآن کی اور ایک جملہ نہج البلاغہ.
آپ نہج البلاغہ کھولیے، پہلا خطبہ پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ خدا کیا ہے۔ اگر آپ خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ ماننا چاہتے ہیں کہ خدا کیا ہے، تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھیے جس میں علی بتا رہے ہیں میرے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا، جب زمین و زمان کو وسعت بخشی، جب کائنات کی تنابوں کو میرے اللہ نے اپنے دست قدرت سے ناپا۔ علی بتا رہے ہیں، اور علی کے بیٹے کا بیٹا جناب سید الصالحین اب نہج البلاغہ میں اور صحیفہ سجادیہ ایک فرق، میں صرف ایک فرق بتانے لگا اور آپ لطف لیں گے فرق۔ نہج البلاغہ بتاتی ہے کہ خدا کیا ہے، جبکہ صحیفہ کاملہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ ایک جملہ نہج البلاغہ کا دیا، ایک آیت قرآن کی، سسٹم کمپیوٹر جو بتا دیتا ہے غالب و اقبال کا فرق۔ جب یہ دونوں جملے دیے گئے تو کمپیوٹر نے کہا ان دونوں کے کہنے والا دماغ ایک ہے۔ اللہ، میں نے یہی بات ایک مجلس میں کہی، ممبر حسین ہے آل محمد کا، یہ ایک بزرگ مجھے ملے، نام ہے سید ذل اسنان، انگلش کے بہت مایہ ناز پروفیسر ہیں ہمارے علاقے سرگودا۔ انہوں نے کہا بیٹا میری بات سنو، انہوں نے کہا بیٹا میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا۔ میں نے کہا جی، تو وہاں پر میرے ساتھ ایک کولیگ تھے، ان کا نام تھا پروفیسر ہیکس مین، وہ عربی زبان و ادب کا ماہر تھا، اس نے پی ایچ ڈی کی تھی عربی زبان و ادب میں، دینی ادیان میں اس کی پی ایچ ڈی تھی۔ ایکس مین کہ میں شام کے وقت واک کرتا تھا، کیونکہ میں نہ کلب جاتا تھا نہ شراب پیتا تھا، واک کرتا تھا نماز کے بعد۔ کہ میں ایک دن واک کر رہا تھا تو ایکس مین بھی چلتا ہوا آ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ انگریز ہے، چھٹی ہے، اس کا کام تھا آج کہیں ہوتا ہی اکیلا یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو میں گیا، میں نے جا کر ایکس مین سے ملا، میں نے کہا ہائے سر، ہائے، میں نے کہا آپ واک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کلب نہیں جاتے، شراب نہیں پیتے، وائی؟ میں نے کہا ایز یو نو دیٹ I have done PhD in Islamic Studies، تو میں نے اسلامک اسٹڈیز میں PhD کی ہے، تو میں شراب نہیں پیتا۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں پیتے؟ اب جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو میری بات کی تائید کریں گے، جو سکول نہیں گئے ان کا اپنا مقدر۔ ایکس مین سے پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ شراب کیوں نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا بیکاز آف علی۔ کہ جیسے ہو گیا علی کی وجہ سے، میں حیران ہوں، علی کی وجہ سے شراب؟ کہا آپ علی کو جانتے ہیں؟ کہاں؟ میں نے علی کو پڑھا۔ اچھا کیا پڑھا؟ کہا اسلام میں ایک بہت بڑی شخصیت کے بیٹے نے شراب پی لی، امام ہے آپ کا اعلیٰ کردار والا، اور اگر امتی کا کردار ویسا نہیں تو امام سے تعلق نہیں۔ شراب پی، کب وہ گل گپاڑے میں تھا، نشے میں تھا، اسے لوگ پکڑ کے لے آئے، باپ بڑا آدمی تھا، صاحب ممبر تھا، اس نے دیکھا کہ شراب پی ہے، اس نے ایک تازیانہ اٹھایا، وہ کوڑے مارنے کی نیت سے آگے بڑھا، اس نے کوڑا ہوا میں لہرایا، بیٹا جتنے بھی نشے میں تھا اس نے پکڑ لیا، اس نے پکڑ کے ایک جملہ کا ابا جان مارے وہ جس نے خود کبھی نہ پی ہو۔ سبحان اللہ، مارے وہ
جس نے خود کہتے ہیں تب میں نے پڑھا، کیونکہ اس نے اسلامک سٹڈیز میں کہا، انہوں نے کہا اچھا پھر کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے کبھی نہیں پی؟ انہوں نے کہا ماں سوائے علی کوئی نہیں۔ علی آئے اور علی نے حق جاری کہا میں بہت حیران ہوا ایکس مین کی اتنی قابلیت، تو میں نے ایکس مین سے ایک سوال پوچھ لیا، اب جو عربی کے ماہر بیٹھے، میں نے کہا قبلہ میں نا عربی پڑھ رہا تھا، اس میں جملہ لکھا ہوا لا ضرب آدیا، یہ اونٹ گردن لٹا لی، کی بات ہے اونٹ نے گردن لٹا لی؟ کہ میں نے ایکس مین سے کہا، میں نے کہا میں چونکہ انگلش کا پروفیسر ہوں، لیکن مجھے عربی نہیں آتی، اونٹ گردن کیوں لٹاتا ہے؟ وہ مسکرائے، مسکرائے، یہ مجھے شاہ صاحب نے بتایا، وہ مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں اٹ از قرآن آئدر علی، یا یہ قرآن ہے یا علی نے کہا، اور پھر خود ہی مسکرا کے کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو علی نے کہا تھا۔ تب میں نے پوچھا حضور یہ اونٹ کی گردن لٹانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرب میں جب اونٹ تھک جاتا ہے بالکل اپنی آخری حد پہ وہ لیٹ جاتا ہے اور گردن پھیلا لیتا ہے، اس کے چلانے والے مہاوت کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے اب یہ چلے گا نہیں، اب یہ چلے گا نہیں، اب اس اونٹ کے سیل ختم ہو گئے، اب یہ اپنی آخری حد پہ آ گیا ہے، پہلے وہ رینتا رہتا ہے پھر وہ گردن لٹا لیتا ہے، جب وہ گردن لٹاتا ہے تب اس کے بعد اس میں مزید ہمت نہیں رہتی، اس کے مالک کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ اب یہ چلنے والا نہیں۔ تو میں نے ایکس مین سے پوچھا یہ علی نے کیوں کہا؟ وہ مسکرا کے کہتے ہیں رسالت کے بعد علی بیٹھے تھے، باقی سارے بھی بیٹھے تھے، علی نے دیکھا کہ جو دین کا مذاق بن رہا ہے، علی نے کہا لا ضرب آدیان لکم، اور تم تو اونٹوں کی طرح گردنیں لٹا گئے۔ اونٹ کی طرح اب تم سے چلا نہیں جائے گا، اب تم نہیں چل سکتے۔ تو یہ علی کا امتیاز ہے۔ اب دنیا کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، لیبنان کا عیسائی ہے، نام ہے ڈاکٹر جرڈاک، جارج جرڈاک، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ تو ہماری علماء کی محنت ہے جو یہ ساری چیزیں سامنے لے کر آئے۔ کوئی گانوں کی طرز پہ قصیدہ پڑھ لے، اس سے کیا پتہ چلے گا علی کیا ہے؟ بےہودہ گانوں سے علی سمجھ میں نہیں آئے گا، علی قرآن سے سمجھ میں آئے گا، علی آل محمد کے فرمان سے سمجھ میں آئے گا، گانوں سے نہیں سمجھ آئے گا۔ جارج جرڈاک نے 4 کتابیں لکھی علی کی شخصیت، ہے عیسائی، نیٹ پہ دیکھیے، نام نکالیے، یہ کیمرہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے بعد میرے حق میں دعا بھی کیجئے گا، اور یہ میری جو باتیں ہیں ان کو لکھ لیجئے گا، اور بے شک انٹرنیٹ پہ جا کر ریسرچ کیجئے۔ جارج جرڈاک نے میرے بھائی نوجوان سامنے، مولا آپ کو سلام کرے، جارج جرڈاک 4 کتابیں لکھی، علی فی ثورۃ الفرانسیہ، علی اور انقلاب فرانس، علی اور انسانیت، علی اور عدالت انسانیہ، علی اور شریعت، علی اینڈ دی لا، علی اور قانون۔ ڈاکٹر جرڈاک سے پوچھا یہ تو نے کیا لکھ دیا؟ اس نے کہا باقی باتیں چھوڑو، میں نے علی پڑھا۔ انہوں نے دنیا بھر کے انٹلیکچوئل ذہین لوگ اکٹھے ہو، دنیا بھر کے، ان کا منتخب کرو ان میں سے کچھ لوگ جو مل کر ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے قانون بنائے۔ تو 100 لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے قانون بنایا۔ پوچھا جا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہ انسانیت کے لیے علی نے بھی ایک قانون بنایا ہے۔ اپنی کتاب میں علی اور لا، اس میں اس نے وہ فرق لکھے، اگر آپ کو فرق یاد رہے میرا جشن ہو جائے کا فرق یہ ہے کہ آج کی جدید دنیا نے
اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یہ قانون بنایا، علی نے 1400 سال پہلے بنایا۔ دوسرا فرق کہ انہوں نے 100 لوگوں نے مل کر بنایا، علی نے تنہا بنایا۔ علی نے اکیلے بنایا۔ کا آخری فرق قابل غور ہے اور اس پر چپ رہیں تو مجھے دکھ ہوگا، کہتا ہے انہوں نے قانون بنائے اور خود پامال کر دیے، علی نے قانون بنایا، علی نے ذات پامال کر دی، قانون نہیں پامال۔ قانون نہیں پامال۔ آپ دنیا میں علی کو دیکھیے کہ علی کا علم کتنا، چھوڑیے باقی باتوں کو، علی اور علم پہ پڑھیے، آپ کو پتا چلے کہ علی کا علم کیا۔ دیکھیے قرآن کا اعلان ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا ذکر موجود ہے۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء بلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے اور الکتاب کا عالم، اگر آپ کو میری بات یاد، الکتاب کا عالم، سارا علم۔ ایک شخص آیا خلیفہ دوم کے زمانے، لمبی داڑھی، بال بکھرے ہوئے، بدو عرب، اس نے آ کر خلیفے سے سوال کہا اللہ ایک چیز نہیں دیکھ سکتا، اللہ ایک چیز نہیں رکھتا، اللہ ایک چیز دیکھتا نہیں، اللہ ایک چیز رکھتا نہیں، اور اللہ ایک کام نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ، اس نے تلوار نکالی، شرک پکتا ہے، میں تیرا سل قلم کر۔ علی آئے، علی نے کہا حضور تلوار رہنے دیں، یہ میدان سے نکالیے گا، وہاں تو نکلتی نہیں، یہاں پہ اندر رکھیے۔ تو یہ عین علم ہے مولا، عین علم کا یہ کہہ رہا ہے خدا دیکھ نہیں سکتا ایک چیز، خدا ایک کام نہیں کر سکتا، اور خدا کے پاس ایک چیز ہی نہیں۔ علی نے کہا یہ عین علم ہے، قربان جاؤں علی تجھ پر، تو توحید کا اتنا بڑا گواہ۔ اب حضرت نے اچھا یہ عین علم ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھتا؟ علی مسکرا کے کہتے اللہ خواب نہیں دیکھتا۔ اللہ خواب نہیں دیکھتا، ولا سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، خواب نہیں دیکھتا۔ کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے؟ علی فرماتے ہیں وہ مالک کے دو جہاں ہے، وہ کائنات کی ہر چیز رکھتا ہے، بس اس کے پاس بیوی بچے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت علی کا انداز ہے، توحید سمجھانے کا علی کا انداز دیکھیے۔ کہ پھر یہ بتائیے ایک کام ایسا ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ علی کہتے ہیں مجھے عزت پروردگار کی قسم اللہ ایک کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کون سا؟ کہا میرا اللہ ظلم نہیں کر سکتا۔ ظلم نہیں، اور محمد والے محمد بلند صلوات اللہ۔ مولا علی کی سید فضیلت بیان کائنات کے کو ہے پاک محمد مولا علی نے جو لوگوں جو کچھ دسیا اور فرمایا کہاں ہے لوگ میرے کو جتنا علم سی ایک پوچھ ایک ظالمہ پوچھیا جتنا میں سکی تھی وہ جا پوچھیا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو سلامت رہے، کریم خالق آپ کو سلامت رہے۔ یہ حق ہے اللہ کے علی کو سننے کا۔
वाह वाह वाह। آپ نے جو جملہ کہا نا کہ اتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں. 50 بندوں کا قافلہ آیا, آپ کی موجودگی مرض کرو, عیسائیوں کا قافلہ آیا اور انہوں نے کہا ہم محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس وقت تک نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے جب تک ہمارے سوالوں کے جواب نہیں ملیں. آ گئے غلط جگہ. واہ 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 جیو بھائی ماشاءاللہ 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 تو ماشاءاللہ. ہمیں رونے کا تانا دینے والے جو کہتے ہیں شیعہ روتے ہی رہتے, آ جائیں دیکھیں خوشیاں منائی کیسے جاتی ہیں. غلط جگہ. میں نے کہا آپ ہیں رسول کا سوال دائیں بائیں, یہ حفاظت پھر ڈالو دائیں بائیں کا سوال میں پوچھتا ہوں جو کسی سے نہ پوچھے اسے علی کہتے ہیں. پوچھا کس سے؟ جنہیں ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی وہ بھی علی کے مقابلے میں. سبحان سورہ کوثر. مجھے نہیں پتا تو پھر آؤ چلتے ہیں وہیں جس کا دعویٰ ہے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی. آؤ اسی کے پاس, علی کے پاس آئے. علی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے. یہ بہت بڑا فضائل ہے علی کا. علی سجدے میں جھکتا ہے. میں نے ایک روایت پڑھی اپنی, میں نے آج تک, مجھے 8 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں, میں نے 8 سالوں میں آج تک وہ بات منبر پہ نہیں پڑھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑھی. وہ منبر پہ نہیں پڑھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے. کہ میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آپ اس جملے کا وزن کیجئے گا. ایک بندہ آئے میرے مولا کے پاس اور آگے عرض کرنے لگا مولا میں بہت نا پریشان ہوں, اللہ نا اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ میں رحمان ہوں تم بھی رحم کرو, میں سخی ہوں تم بھی سخاوت کرو, میں کریم ہوں تم بھی عطا کرو, میں معاف کر دیتا ہوں تم بھی معاف کرو, میں درگزر کرتا ہوں تم بھی درگزر کرو. یا مولا پھر یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے تکبر میں کروں تم نہ کرو. کا تکبر میں کروں تم نہ کرو. اللہ ساری خوبیاں کہتا ہے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہوں, تکبر کیوں نہیں دیکھتا؟ میرے مولا امام رضا بادشاہ نے فرمایا علی کی وجہ سے. مولا تکبر اللہ کا, علی وجہ. فرمایا جب علی سجدہ کرتا ہے نا تو مالک دو جہاں کی آواز آتی المتکبر, میں متکبر ہوں. کہ مولا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آدم نے بھی سجدہ کیا 360 سال, ادریس نبی اب تک زندہ ہیں سجدے کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے لیے تو نہیں کہا. حضرت ابراہیم نے 110 سال سجدہ کیا, حضرت اسماعیل نے 140 سال سجدہ کیا, حضرت یعقوب نے سجدہ کیا, حضرت یوسف نے سجدہ کیا, حضرت شعیب نے سجدہ کیا, حضرت لوط نے سجدہ کیا, حضرت نوح نے 2100 سال سجدے کیے, حضرت موسیٰ نے سجدے کیے, حضرت ہارون نے سجدے کیے, حضرت ہود نے سجدے کیے, حضرت صالح نے سجدے کیے, حضرت زکریا نے سجدے کیے, حضرت یابس نے سجدے کیے, حضرت پارکلیب نے سجدے کیے, حضرت مہدیب نے سجدے کیے, حضرت عیسیٰ نے اب تک سجدے کر رہے ہیں, محمد مصطفیٰ نے سجدے کیے. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے تکبر آ رہا ہے. علی کے سجدے پہ کوئی خاص وجہ ہے؟ کہاں باری تعالیٰ فرما رہا ہے جو مجھ سے پہلے میرے مقابلے میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا بندوں سے کہ ہمیں خدا کہو, فرعون نمرود شداد. علی وہ ہے جسے بندے خدا کہیں گے لیکن علی سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی.
اللہ پھر علی کے سجدے پہ تکبر کرتا. تو آپ نے سوال تو 50 ان کا بڑا پادری علی سے پوچھا. آپ علی نے فرمایا کہ مولا سوال ہے میں پوچھوں کہ مولا علم بہتر ہے یا مال بہتر؟ علی نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم چوری نہیں ہو سکتا، مال چوری ہو جائے. دوسرا بندہ سوال کہ مولا علم بہتر ہے یا مال؟ علی نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم انبیاء کی وراثت ہے، مال شداد اور فرعون کی وراثت. تیسرا بندہ کہ مولا علم بہتر ہے یا مال بہتر؟ علی نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، مال بانٹنے سے کم ہو جاتا. چوتھا بولا مولا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ علی جواب دیتے رہے کہ جب 10 پورے ہو گئے نا 11واں شروع ہوا. سوال ایک جواب الگ الگ، سوال ایک جواب الگ الگ. جب سارے خاموش ہو گئے علی کے چہرے پہ جلال آیا. جلال میں آگے کہتے ہیں او ابن آدم یاد رکھ قیامت تک آدم کی اولاد کو علی کا یہ کھلا چیلنج ہے، ساری اولاد آدم اکٹھی ہو جائے یہی سوال مجھ علی سے پوچھتی رہے، میں ہر بندے کو مختلف جواب دیتا رہوں گا. اور انہوں نے کہا مولا یہ کیوں ہے؟ فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے لعاب کا تو قرآن اور علی کا رشتہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک عربی کی نعت سناؤں. دامن وقت میں اگر گنجائے زیادہ تو نہیں پڑھ گئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دنیا میں کلا حصہ بقدر جسہ. میں کوئی وہ 3 من والا مولوی ہوں نہیں، سنگل مزلی بندہ ہوں. یہ تو اللہ کا احسان ہے، وہ طاقت دیتا ہے پڑھ لیتے ہیں. آپ کی توجہ ہو تو حضور بات ہی ہو رہی تھی کہ جتنے مشکل سوال علی پر تو کسی پر نہیں. اور علی نہ کبھی گھبرائے نہ چپ ہوئے، لمحے بھر میں علی نے جواب دے دیا. اور کائنات کے علوم پوچھے گئے علی سے. مجھے پتا چلے آپ انجینئر ہیں، مکینیکل انجینئر. جابر بن حیان نے سلفیورک ایسڈ ایجاد کیا. شاگرد کس کا ہے؟ امام جعفر صادق. مولا کس کے شاگرد ہیں؟ اپنے والد. مرکز علم تھا محمد، دروازہ علی تھا. اگر علم چاہیے تو دروازے پہ آنا پڑے گا. دیکھیے اہل سنت عالم کی ایک نعت ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. در سے نہیں پھرنا، علم مانگنا ہے. علم بتائے گا. تو مشکل سوال علی سے. ایک دفعہ سوال علی سے ہو، کوئی مدینہ میں یہودی بانسری بجا رہا، یہودی تھا، بجاتا ہوا گزر رہا. تو کوئی تھے نا جن کو ہر وقت رہتا تھا کہ ہم کچھ پوچھیں اور علی خاموش ہوں. کچھ پوچھیں علی سے اور علی خاموش ہوں. کہا یا علی کانتا مدینہ العلم، انت باب مدینہ العلم. کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر. کبھی یہ بتائیے نا اللہ نے جتنی کائنات پیدا کی اس میں ہر آواز کا کوئی مطلب ہے، ہر آواز کچھ کہتی ہے، ہر آواز بے معنی نہیں.
یہ بانسری کی آواز بھی کچھ کہتی ہے. علی مسکرا کے کہتے ہیں بس علی جانتا ہے. بس کا یہ ناد، یہ بانسری کیا کہہ رہی ہے؟ علی نے کہا اس کی آواز کا مطلب ہے کہ دنیا فانی، دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کا نام باقی رہے گا. وہ مالک دو جہاں سارے دفن ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا، بس اللہ کا نام رہے گا. کہ مولا وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے کچھ الفاظ بھی ہیں. یہ تو آپ نے مطلب سمجھا دیا، بھئی الفاظ بھی ہیں. لسان اللہ والی زبان حرکت میں ہے. علی فرماتے ہیں ہاں اس کے الفاظ ہیں، میں علی جانتا ہوں. یہ کہہ رہی ہے سبحان اللہ حقا حقا ان المولا صمد یبقا یحلم کنا رفقا رفقا لولا علم کنا نسکا یا مولانا لا تحلقنا وتدارکنا واستقدمنا واستقبتنا یبن الدنیا محلا محلا یبن الدنیا وزنا وزنا تفن الدنیا کرنا کرنا کلا موتا کلا دفنا یا ذا منزا کنزا هذا لسنا نرجو ننجو نقشا سبحان اللہ صدقا صدقا. دامن وقت میں اتنی گنجائش، زندگی باقی، آپ سے ملاقات باقی. بس آخری اختتامی جملے آپ تک پہنچا. علی اور قرآن کا تعلق یاد رکھیے گا. قرآن بھی سچا، علی بھی سچا. قرآن بھی طیب، علی بھی طیب. قرآن بھی لا ریب، علی بھی لا ریب. قرآن بے عیب، علی بے عیب. قرآن بھی اللہ کا، علی بھی اللہ کا. قرآن میں سورہ مومن، علی امیر المؤمنین. قرآن میں یاسین، علی یاسین کا صحرا. قرآن میں بسم اللہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ. قرآن میں آیات، علی وجہ آیات. قرآن پڑھنا بھی عبادت، علی علی کرنا بھی عبادت. قرآن دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. لیکن قرآن کرنا عبادت نہیں، علی علی کرنا عبادت. اور قرآن کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. تمہیں اون شرازی تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا تمہیں فکرہ دے کے جا رہا ہے، قرآن چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہوتا ہے. علی علی کرنے کے لیے ابو کا ہونا ضروری ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مفسر قرآن کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ قرآن میں سے علی علی کی شان بیان کیا کرتے تھے. یا کسی غریب شام کو پتا چلا، امیر ہوتا ہی وہ ہے جس کا علی امام ہو. یہ تو وہ بہلول دہنا والے قصے بھی مشہور ہیں. وہ گیا نا بادشاہ کے دربار میں، تو اس کا دل کر رہا تھا بہلول سے مذاق کرنے کو. اس نے کہا بہلول بتانا اگر میری کوئی قیمت ہوتی تو کتنی ہوتی؟ بہلول نے سر سے پاؤں دے کہا 5 دینار. اس نے کہا یہ تو میری قمیض کا مول ہے. بہلول نے کہا میں بھی دی 10. میری کوئی قیمت نہیں. بہلول مسکرا کے کہتا نہ، کا وجہ کا جو علی والے نہیں ہوتے بے قیمت ہوتے. تو ابن عباس قرآن میں سے علی بتاتے تھے. اسے پتہ چلا، میں نے سنا ہے وہ قرآن کی آیتوں سے علی علی کرتا ہے. ابن عباس نے کہا ہاں. اچھا پھر مجھے بھی سنا کہاں کہاں پہ ہے علی کا ذکر. اب بندہ کسی علی والے کو چھیڑ دے اور اسے کہ ذرا قرآن میں سے بتا علی علی کہاں ہے، تو پھر سنو اور میرے ساتھ لطف لو، پتہ چلے کہ علی قرآن میں کہاں کہاں. ابن عباس کی روایت پڑھ رہا ہوں. ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا اس میں علی کہاں ہے؟ کہ نقطہ بائے بسم اللہ. اچھا کوئی اور آیت پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کہ اس میں علی کہاں ہے؟ کہ علی کے باپ کا یہ خطبہ نکاح ہے.
کا اور آیت پڑھ کا علی صراط مستقیم کا اس میں علی کہاں ہے؟ کا نبی نے کہا تھا صراط مستقیم علی ہے. کا اچھا پھر کوئی اور آیت پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا اس میں علی کہاں ہے؟ کا ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، علی امام المتقین ہے. کا اچھا کوئی اور آیت پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب کا اس میں علی کہاں ہے؟ کا کتاب کا علم جسے دیا گیا وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. کا اچھا کوئی اور آیت پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین کا اس میں علی کہاں ہے؟ کا علی مبالغہ میں نکلے اللہ نے آیت بھیج دی تھی. کا اچھا کوئی اور آیت پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم روکو روکو ان سے نعمت عظیم کے بارے میں پوچھو. کا اس میں علی کہاں ہے؟ کا روزے میں سب جا رہے ہوگے مسجد نمازیں سارے روزے رکھ کر اللہ کہے گا ان سے پوچھو تو صحیح نعمت عظیم علی کے بارے میں. کا اچھا کوئی اور آیت پڑھو گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ کا اس میں علی کہاں ہے؟ کا محمد کو اللہ نے کہا تھا اگر یہ کام نہ کیا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو محمد نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا کا پھر قرآن اترا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا. کہ کوئی اور آیت پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا کا اس میں علی کہاں ہے؟ کہ محمد نے اعلان نبوت کیا تھا اور اعلان ولایت کیا تھا تو اللہ نے آیت بھیجی تو پریشان نہ ہو میں تیرا محافظ بنوں گا. کہ کوئی اور آیت پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخو پورا والو رات گزر جائے آیتیں ختم نہیں ہو سکتی. کہ کوئی اور آیت پڑھتا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ وہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. کہ کوئی اور آیت پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون وہ حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. کہ کوئی اور آیت پڑھ ابن عباس آیتیں پڑھتے رہے آخر میں غریب شام نے کہا اب آیت میں پڑھوں گا تو بتا اس میں علی کہاں ہے؟ کہ تو پڑھ لے. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. ابن عباس مسکرا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم اللہ علی کے دشمن کو یوں ہی رسوا کرتا ہے. یوں نے جو آیت پڑھی یہ بھی علی کی شان میں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ مدینہ میں زلزلہ آیا تھا علی نے کہا تھا اے خاک مدینہ یاد رکھ تو تراب ہے میں ابو تراب ہوں. اور اس کے بعد غریب شام نے کہا تو پھر کہہ دے کہ جب تک اللہ کا قرآن رہے گا علی امام رہے گا. خدا بند عالم آپ کو محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کریم خالق آپ کو ویسا بنا دے جیسے آپ کے ہادی چاہتے ہیں. میرے اللہ ہمارے نوجوانوں کو محمد و آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا میرے کائنات کے مالک اللہ خالق و رحمان اللہ کریم اللہ تجھے واسطہ ان پاک ہستیوں کا آج کے اس مبارک دن کا میرے اللہ ہماری قوم کو حاسدین کے شر سے پناہ دے. میرے مولا ہماری قوم میں اتحاد پیدا فرما. میرے مولا اس امت کو سہل دین عطا فرما. میرے مولا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. میرے مولا جتنے بھی اس پاکستان میں آل محمد کا ذکر کرنے والے ہیں خداوند عالم انہیں
جائز بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ان بچوں کو موالیان حیدر کرار بنا۔ میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مفلوق الحال ہیں انہیں رزق وسیع عطا فرما۔ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں میرے مالک، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے کریم خالق جن بچیوں کے والدین ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو مسبب الاسباب اللہ ہے، تو مالک دو جہاں اللہ ہے، ان کے نیک نصیب فرما۔ میرے مولا جتنے پریشان مومنین ہیں بشمول میرے اور جتنے باقی مومنین پریشان ہیں، اے کریم خالق تجھے آج کے دن کا واسطہ ہم سب مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ سب سے بڑی دعا ذریت دوران، حجت دوران، امام ذو العصر، امام قائم کا ظہور جلد از جلد فرما۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل